الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، وہ دن آنے سے پہلے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، نہ کوئی سفارش ہو سکے گی. والکافرون هم الظالمون، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. انفقوا، امر کا صیغہ ہے انفاق سے، تم راہ خدا میں خرچ کرو. من ما، مما اصل میں من کے معنی سے ما وہ، رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. رزقنا، ہم نے جو رزق دیا، کم تمہیں، من قبل پہلے اس سے، ان یأتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، بے و شراء خرید و فروخت نہیں ہوگی جس دن میں، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی اشنائی کام آئے گی. خلہ خلیل دوست کو کہا جاتا ہے، تو خلہ کے معنی گہری اور جگری دوستی. ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، کافرون اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع اسم فاعل کا، کہ کافر لوگ، هم الظالمون یہی ظالم ہیں. ظالمون ظلمت سے ہے، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع کا. ظلمت کے معنی روشنی کا معدوم ہونا، اور اہل لغت اکثر علماء کے ہاں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ کسی چیز میں رکھنا. تو ظلم کا اطلاق یہ ہر طرح کی تجاوز پر ہوتا ہے، خواہ وہ تجاوز کم ہو یا زیادہ ہو. تو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو ابلیس کو قرآن کریم میں ظالم کہا ہے، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی بنا پر ظلم کی نسبت حضرت آدم کی طرف بھی کی گئی ہے. گو کہ دونوں کے ظلم میں یعنی بہت بڑا فرق ہے.
تو ظلم کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 34واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے، بیان القرآن جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ ان کی تفسیر ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ دین کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ دین کے جو اصل اصول ہیں وہ 3 چیزیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ تو اس سے پہلی والی آیت میں رسالت کا ذکر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں رسالت کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کے اندر آخرت کا ذکر ہے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش۔ اور پھر اس کے بعد توحید کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس آیت کریمہ کے اندر توحید کا ذکر ہے۔ تو فرمائے اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے سب سے پہلے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ عام طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے معنی ہم لیتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں پہ لگانا، یتیموں پہ لگانا، یا اللہ کے راستے میں مجاہدین پر مال خرچ کرنا۔ لیکن انفاق کا جو لفظ ہے اس کے معنی عام ہیں، اس لفظ کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ تو یہ انفاق صرف مال خرچ کرنا نہیں، بلکہ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ان کو دین کی خاطر کام میں لاؤ۔ مفسرین کرام ترجمہ کرتے ہیں، انفقوا من المال والجاہ والعلم، اللہ نے علم دیا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اسے کام میں لاؤ۔ اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، مال دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر نعمتیں دی ہیں، تو ان تمام نعمتوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو، سب کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرو اور خرچ کرو۔ اس دن کے آنے سے پہلے، یوم لا بیع فیہ، جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، اس وقت پھر کوئی بھی نیکیوں کا، یعنی نہ کوئی بیچنے والا ہوگا نہ کوئی خریدار ہوگا، کہ وہاں پہ کوئی شخص کہے کہ میں کل قیامت کے دن وہاں نیکیاں خرید لوں گا، اپنے لیے جنت حاصل کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ولا خلۃ، اور نہ ہی کل قیامت کے دن کوئی جگری دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ یہ جو دونوں لفظ ہیں، خلت کا لفظ اور شفاعت کا لفظ، یہاں پہ مطلقاً اس کی نفی نہیں ہو رہی کہ قیامت کے دن کسی کو کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ آگے آیت الکرسی کے اندر بھی اس کا ذکر پھر آ رہا ہے کہ یہ جو شفاعت ہے یا یہ جو دوستی ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہی سفارش یا شفاعت کے متعلق یہ 3ری بار آ چکا ہے، اور آیت الکرسی میں 4تھی بار آئے گا۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور پھر 15ویں رکوع میں پھر یہی الفاظ آئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، صرف یہ ہے کہ ایک جگہ سفارش کا ذکر پہلے ہے، عدل کا ذکر بعد میں ہے، اور دوسری جگہ پہ عدل کا ذکر پہلے ہے، سفارش کا بعد میں۔ اور ان دونوں جگہوں میں بنی اسرائیل سے خطاب۔ اب یہاں یہ جو خطاب ہے یہ امت محمد سے خطاب ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو سفارش یا شفاعت کی نفی ہے یا جگری دوستی کی نفی ہے، تو یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی جو دوستیاں ہیں، وہ کل قیامت کے دن وہ بھی کام آئیں گی، اور نیک لوگوں کی جو شفاعت ہے وہ بھی کام آئے گی۔ لیکن یہ جو شفاعت ہوگی یہ 2 شرطوں کے ساتھ ہوگی۔ ایک تو وہ شخص شفاعت کرے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اجازت مرحمت فرما دیں گے، لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم کی آیت نمبر 87 ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اجازت دی وہی شخص اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اس آیت کریمہ کے اندر بھی سفارش کا ذکر ہے۔
اور دوسرے نمبر پہ شفاعت یا سفارش اس شخص کے حق میں ہوگی کہ جس شخص کے حق میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اجازت مرحمت فرما دیں گے کہ فلاں شخص کرے گا اور فلاں کے بارے میں کرے گا. لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیں گے اسی کے حق میں یہ سفارش حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ بھی فرمائیں گے، اور حفاظ کی شفاعت بھی ہوگی، علماء کی بھی ہوگی، شہداء کی بھی ہوگی، دیگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ. اور دوسری جو خلت ہے، دوستی جو ہے، اس کے بارے میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے دوست وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے، نیک لوگوں کے، کہ وہ کل قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، وہ دشمن نہیں ہوں. البتہ یہاں جو جس شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے، یہ یہودیوں کا جو بد عقیدہ تھا یا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، یہ اس پہ ضرب لگائی جا رہی. یہودیوں کا شفاعت کا عقیدہ تھا کہ لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، یا اگر چھوئے گی بھی تو چند دنوں کے لیے. یا ان کا نظریہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، جو بھی یہودی آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بچا لیں گے. اور اسی طرح ان لوگوں کا نظریہ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اور ان کا عقیدہ شفاعت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، الیاذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ کی شکل میں، وہ اس کی صورت میں دنیا میں آئے، اور وہ انہوں نے خود کو سولی پہ چڑھا دیا، اور پوری عیسائیت کے لیے ان کا یہ جو سولی پہ چڑھنا یہ کفارہ بن گیا. اب کوئی بھی عیسائی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا. تو فرمائے کہ یہ جو دونوں نظریے ہیں یہ دونوں غلط ہیں، شفاعت کے یہ دونوں نظریے یہ غلط ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس دن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا. اور ہمارے ہاں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہ عام واعظوں اور ناطگو شاعروں نے بھی شفاعت مصطفی پر حد سے زیادہ زور دینا شروع کیا ہے. یہ صاف مسیحیت سے تاثر کا نتیجہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طرح ہمارے ہاں بھی عام جو واعظیں اور ناطگو شاعر ہیں انہوں نے بھی یہ عقیدہ اپنا لیا. اور الیاذ باللہ بعض لوگ تو اشعار میں یا بیان میں یعنی ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام چھڑائیں گے، اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑ بھی لیا تو نبی علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے. تو یہ اس طرح کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل شرکی عقیدہ ہے. فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو ان نعمتوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جانی نعمتیں، مالی نعمتیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ کوئی سفارش ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں یہی لوگ ظالم ہیں. امام بیضاوی رحمہ اللہ انہوں نے یہاں کافرون سے مراد زکوٰۃ نہ دینے والے، انفقوا مما رزقناکم، اس سے انہوں نے زکوٰۃ مراد لی ہے. اور آخر میں آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں لکھتے ہیں کہ کافرون هم الظالمون سے مراد زکوٰۃ نہ دینے والے. یہ جو ترک زکوٰۃ کی برائی ہے اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زکوٰۃ نہ دینے کو کفر سے تعبیر کیا ہے. جس طرح قرآن کریم میں حج کے ذکر میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو وہاں بھی حج نہ کرنے والے اس کے عمل کو کفر سے تعبیر کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے
وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے اس کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور جو اسم کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، اسے جامد کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ نام ہوتے ہیں، مثلا اسلام آباد شہر کا نام ہے، یا لاہور ہے، کراچی ہے، تو یہ کسی سے نہیں بنا، نہ اس سے آگے کوئی نام بنتے ہیں، یہ جامد نام ہے، بس نام ہے۔ تو اسی طرح لفظ اللہ ہے کہ یہ جامد ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ جامد ہے، نہ خود کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی بنا، جبکہ بعض دیگر حضرات جو اہل لغت ہیں اکثر وہ لکھتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ جامد نہیں ہے بلکہ یہ مشتق ہے، اور یہ لفظ اس کی جو اصل ہے وہ الہن ہے، الہ سے بنا ہے۔ الہ معبود کو کہا جاتا ہے۔ شروع میں جو حمزہ ہے اس کو حذف کیا اور اس کی جگہ پہ الف لام لگا دیا، تو الہ سے یہ اللہ بن گیا۔ اب یہ جو الہ کا لفظ ہے تو اس کے آگے پھر 3 معانی لکھے ہوئے ہیں، یا تو یہ الہ یا اللہ سے ہو، اس کے معنی ہے تحیر، حیران و سرگرداں ہونا، یا یہ جو لفظ ہے یہ ولاہن سے ہے، جس کے معنی ہے عشق و محبت میں وارفتہ اور بے خود ہونا، والہانہ عشق کرنا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے یہ لاہ یلوہ سے ہے، اور اس کے معنی ہے چھپ جانا۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے لا الہ الا ہو، لا کے معنی نہیں، الہ معبود۔ تو یہ جو الہ کا لفظ ہے یہ ہر قوم کے نزدیک جس کی بندگی کی جائے وہ الہ ہے، خواہ وہ معبود برحق ہو یا معبود باطل ہو، لیکن اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ الا مگر ہو، وہی ہے، ہوا ضمیر ہے جو اللہ کی طرف راجع ہے۔ الحی زندہ ہے، از خود زندہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور جب اس کا تعلق خدا بند تعالیٰ کی ذات سے ہو تو معنی یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والا، جس کی نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا، اور الحی جس کی زندگی کامل ہے۔ القیوم، القیوم کے معنی ہے وہ ذات جو خود قائم رہنے والی ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہو۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیوم وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ لا تأخذہ مضارع منفی کا صیغہ ہے، اخذن سے لینا، پکڑنا، وہ اس کو نہیں پکڑتی، وہ نہیں آ لیتی۔ سنتن اونگ کو کہا جاتا ہے، غنودگی، غفلت، تھکاوٹ اور سستی سے غفلت کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے اونگ کہتے ہیں، عربی میں اسے سنتن۔ نومن کے معنی نیند، بلا نومن اور نہ نیند، لہو اسی کا ہے، ما وہ جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، سماؤن کی جمع ہے، سما ہر چیز کی بلندی کو کہا جاتا ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ارض کے معنی ہر چیز کا نچلا حصہ۔ من کون ہے، ذلذی وہ شخص، یشفع جو سفارش کرے، شفاعت کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر بھی اذنہ ہی اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان بندوں کے آگے ہے۔ ایدی اصل میں یہ ید کی جمع ہے، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ سامنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ایدیہم کا معنی کیا جاتا ہے جو بندوں کے سامنے ہے۔ وما خلفہم، خلف
پیٹھ کو کہتے ہیں، پیچھے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے وہ جانتا ہے، ولا یحیطون، لا یحیطون یہ بھی نفی کا صیغہ ہے مضارع کا، وہ نہیں گھیر سکتے، احاطہ کرنا، وہ علمی احاطہ نہیں کر سکتے، اور اسی سے یحیطون سے لفظ حائط ہے، حائط عربی میں دیوار کو کہتے ہیں، گھیرنے والا، بشیء کچھ بھی، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر بما شاء جو وہ چاہے، جو وہ اپنے بندوں کو دینا چاہے، جس چیز کا علم، جس چیز پر وہ مطلع کرنا چاہے تو بندے اسی قدر مطلع ہوتے ہیں۔ وسع ماضی واحد غائب کا صیغہ ہے، سعۃ سے اس نے سما لیا ہے، وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی، جو اصحاب الظواہر جن کو کہا جاتا ہے، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم الجوزی اور ابن حزم رحمہ اللہ، ان کے نزدیک کرسی سے حقیقی معنی مراد ہے، یعنی جو بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ کیسی کرسی ہے، کس چیز کی ہے۔ السماوات والارض اس کی کرسی وہ وسیع ہے آسمانوں اور زمین پر، ولا یؤودہ، آد یؤود سے ہے یہ گراں بار کرنا، بھاری لگنا، تھکا دینا، الاودہ بوجھ کو کہتے ہیں، تو لا یؤودہ اسے نہیں تھکاتی، حفظہما حفظ حفاظت کرنا، ہما ان دونوں کی، آسمان و زمین کی حفاظت یہ انہیں نہیں تھکاتی، وہو اور وہ اللہ العلی بلند مرتبہ، عالی شان، تمام صفات نقص سے پاک، اس کی نفی ہوگی، العظیم بڑا بزرگ، یعنی تمام صفات کمال اور عظمت کا اس بات ہے اس میں، العلی العظیم۔ اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے اندر سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ 10 جملے بنتے ہیں آیت الکرسی کے، ان 10 جملوں میں سے سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کا پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ الحی القیوم ہے۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کے بعد چوتھا جملہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پانچواں جملہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ، اور چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور ساتواں جملہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آٹھواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ نواں جملہ ولا یؤود حفظہما، اور 10واں جملہ ہے وہو العلی العظیم۔ یہ کل 10 جملے بنتے ہیں، اور یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی آیتوں میں سے سب سے عظیم آیت ہے۔ 50 کلمات ہیں اس آیت کریمہ کے، ایک آیت ہے، 10 جملے ہیں، 50 اس کے کلمات ہیں اور 170 حروف ہیں۔ 5 بار اس ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ، پھر الحی، پھر القیوم، العلی اور العظیم آخر میں، یہ 5 نام ہیں، اور 12 ضمائر ہیں، 12 ضمیریں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجی ہوئی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی جو فضیلت ہے اس کی طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے جو کلمات ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا لفظ، جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، 3 معانی پڑھ لیے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کے 3 معانی ہیں، اگر اس کو مشتق لیا جائے، کسی دوسرے لفظ سے بنا ہوا لیا جائے، اور اسی لحاظ سے علماء نے لکھا ہے کہ بندوں کے ہاں جو تصور الہ خالق کا تصور ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ یہ لفظ اللہ اگر الہ سے ہو، الہ الفصیل الی امہ، یہ کہا جاتا ہے اونٹ کے اس بچے کو، دودھ پینے والا بچہ جب اس کو دور باندھ دیا جائے اور وہ کہیں رسی توڑ کے وہ ماں کی طرف لپکتا ہے اور دودھ پیتا ہے، تو اس وقت کہا جاتا ہے الہ الفصیل الی امہ، اونٹ کا بچہ وہ اپنی ماں کی طرف بھاگ گیا اور اس کی طرف چلا گیا۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کے معنی ہے ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ تو یہ عام لوگوں کا تصور الہ ہے، تصور خالق ہے جو عام لوگ ہیں
کہ وہ بس ضرورت کے وقت جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ان سے اللہ کی تعریف پوچھی جاتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت دیتا ہے۔ یہ عوام کا تصور الہ ہے۔ دوسرا معنی ہم نے لفظ اللہ کا پڑھا تھا تحیر، حیران ہونا، کہ اگر اس لفظ کو الہ یا لہو سے لیا جائے تو یہ جو تصور الہ ہے یہ مناطق اور فلاسفہ کا ہے۔ منطقی جو ہیں، فلسفی جو ہیں، ان کا تصور الہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرتے کرتے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان کے عقل میں آنے والی نہیں۔ اور تیسرا جو تصور الہ ہے، جو سب سے اعلیٰ تصور ہے، اور جس کے لیے ہم نے یہ لفظ پڑھ لیا کہ لفظ اللہ کو اگر اس کو ولاہم سے لیا جائے، جس کے معنی عشق و محبت میں وارفتہ ہونا، والہانہ عشق سے، تو فرمایا یہ سب سے اعلیٰ تصور ہے جو صوفیہ کا تصور خالق، صوفیہ کا تصور الہ ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے والہانہ عشق کرتے ہیں۔ تو اللہ وہ ہے، اور یہ اگر اس کو مشتق مانا جائے یا جامد مانا جائے، لیکن سب کے نزدیک یہ ہے کہ یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، زندہ ہے، صرف حیون کے معنی زندہ، الحی یہ اللہ کا نام بن گیا، وہ ذات جس کی حیات کامل ہے۔ اب حیات تو ہر چیز کے اندر ہے، انسانوں میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، چرند پرند، اشجار میں، یہاں تک کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ جو جمادات ہیں ان کے اندر بھی حیات موجود ہے، لیکن جمادات کی حیات اور حیوانات کی حیات اس میں فرق ہے، پھر حیوانات کی حیات اور انسانی حیات اس میں فرق ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ کامل اور مکمل ہے، باقی جو مخلوق کی حیات ہے وہ کامل اور مکمل نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کی جو حیات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جبکہ اللہ کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی حیات ہے۔ القیوم، خود قائم، پوری کائنات کو تھامنے والا۔ اب تورات میں ہے، اس میں جو یعنی یہودیوں نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کتاب میں تحریف کر کے وہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے 6 روز میں آسمان و زمین کو بنا ڈالا اور 7ویں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آرام کرنے لگا، اسے آرام کی ضرورت پیش ہے۔ اب یہ تورات اس کا جو تصور خدا ہے وہ ہے، اور اسلام کا جو خدا ہے تو اسلام کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دائم بیدار ذات ہے، ہمہ خبردار ذات ہے، غفلت، سستی، تھکن سب سے ماورا ہے وہ۔ تو القیوم کے معنی جو خود قائم ہے اور وہ دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع جو سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں پہ وہی اجازت والا لفظ آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہے۔ تو شفاعت کے متعلق یعنی 3 طرح کے نظریات ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو ہر طرح کی شفاعت کے قائل ہیں، مشرکین مکہ وہ بھی شفاعت کے قائل تھے، اور وہ کہا کرتے تھے اپنے بتوں کے بارے میں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ جو ہمارے بت ہیں ہمیں بھی وہ کہا کرتے تھے کہ زمین و آسمان سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ جو جن بتوں کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہمیں اللہ سے زبردستی چھڑا لیں گے۔ تو وہ جو نظریہ ہے اس کا رد ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ نظریہ کہ بھئی کوئی شخص اگر شفاعت کا بالکلیہ انکار کرے تو وہ بھی غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شفاعت ہوگی، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوگی، جس کو اللہ چاہیں گے
اس کو شفاعت کی اجازت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ چاہیں گے اسی کے لیے وہ شفاعت کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو بندوں کے آگے ہے اور جو بندوں کے پیچھے، جو ان کے سامنے ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہے، اور جو بندوں کے پیچھے ہو رہا ہے جس سے بندے خبردار نہیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ بعض مفسرین وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو بندوں سے پہلے ہو چکا ہے دنیا میں جو کچھ ہو چکا، اور جو بندوں کے بعد ہوگا، ان کے مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ان سب پر محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا بما شاء، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اللہ جو خود اپنے بندوں کو جتنا علم دینا چاہے تو وہی بندے لے سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سفر کر رہے ہیں دریا میں، کشتی میں بیٹھے ہوئے، اب اسی دوران دیکھا کہ کشتی میں ایک پرندہ آیا اور اس نے دریا سے تھوڑا سا پانی چونچ میں لیا اور اڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ کاف میں وہ واقعہ آتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے، تو حضرت خضر فرمانے لگے موسیٰ میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح دریا کے پانی کے مقابلے میں چڑیا کے چونچ میں آنے والا پانی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا علم اتنا زیادہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کرسی سے کیا مراد ہے؟ ابن تیمیہ، ابن قیم جوزی اور ابن حزم اس کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حقیقی کرسی مراد ہے، جبکہ بعض علماء کے ہاں کرسی سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف اور حکومت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انصاف، اس کی حکومت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کرسی سے علم مراد ہے، اللہ کا علم، اور اسی سے لفظ کراسہ ہے، کراسہ عربی میں کاپی کو کہتے ہیں، دفتر کو، وہ کاغذ جس میں علم کو منضبط کیا جاتا ہے اس کو کراسہ کہتے ہیں، اور عربی میں علماء کو کراسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے یہ سب معانی اس میں آئیں کہ یہاں پہ اس سے مراد حقیقی کرسی، کیونکہ بہت ساری صحیح احادیث اس طرح ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے سامنے یہ سارے زمین و آسمان یہ اس طرح ہیں جیسے ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ تو ان احادیث کی بنا پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کرسی حقیقتاً کوئی کرسی ہوگی، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں نہیں ہے علم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں جیسے اس کے شایان شان ہیں۔ اور جبکہ بعض حضرات علماء انہوں نے لکھا ہے علم مراد ہے، اس کا اقتدار مراد ہے، حکومت مراد ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت سے، آسمان و زمین کی حفاظت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ وہو العلی، اور وہ بلند ذات ہے، العظیم، عظمت والی ذات ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت عظیم آیت کریمہ ہے یہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ وہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب یہ آیت الکرسی نازل ہوئی تو پوری دنیا کے تمام بت گر گئے، اور جتنے بھی بادشاہ تھے وہ بادشاہوں کے تاج گر گئے، ان کے سروں سے تاج گر گئے، اور شیاطین وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے اور پیٹنے لگے۔ تو جب ابلیس شیاطین کا جو بڑا ہے اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے گھر کی چیزوں میں بے برکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آیت الکرسی سے کہاں غافل ہو؟ جس کھانے اور سالن پر بھی آیت الکرسی پڑھی جائے اس کی برکت میں اللہ سبحانہ وتعالی اضافہ اور زیادتی فرما دیں گے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر الحی القیوم کا لفظ ہے، الحی القیوم، اور ان دو الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان دو ناموں کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم اعظم ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اس میں اسم اعظم ہے. تو علماء نے لکھا ہے وہ یہی الحی القیوم. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ الحی القیوم کا جو لفظ ہے حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ یہ ساری کی ساری صورت اور یہ آیت الحی القیوم کے گرد گھومتی ہے. یہ اس میں اعظم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی الحی القیوم کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جس کا ذکر آتا ہے بلقیس کا تخت لائے تو اس کے بارے میں آتا ہے ایک روایت میں کہ انہوں نے یہ الحی القیوم کے لفظ کہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ ہمیں اسم اعظم بتائیں تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہی دو الفاظ الحی القیوم کے الفاظ سکھائے. اسی آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں اور بلکہ ان کلمات کے بارے میں ایک اور حدیث سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن مجھے خیال آیا کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں تو فرماتے ہیں جب میں گیا نبی علیہ السلام کے پاس تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات زبان مبارک سے ادا فرما رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اور یہ جو آیت کریمہ ہے آیت الکرسی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے چار کونوں میں وہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری اقرأہم ابی ابن کعب. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر. میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل شخص ابو بکر ہے. اور دین کے معاملے میں بڑا سخت وہ حضرت عمر ہے. اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے خاص وصف بیان فرمائے تو اس میں فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب. سب سے بڑا قاری وہ ابی ابن کعب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اے ابو المنذر یہ ان کی کنیت ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے جو تمہارے پاس ہے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت جو تمہارے پاس ہے وہ کون سی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ تو جب فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے اس ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف مرنے کا فاصلہ ہے. اور جو رات سوتے وقت اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کے اور اس کے پڑوسی اور آس پاس کے گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو دوران گفتگو یہ بات چل پڑی کہ قرآن کریم کا افضل ترین حصہ کون سا ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. ایک شخص نے کہا کہ کافا یا عین صاد اور کسی نے کہا کہ طٰہٰ اور ایک شخص نے کہا کہ تبارک الذی. آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی کی فضیلت تم سے کیوں اوجھل ہو گئی.
پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت آدم ہیں، عرب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اہل فارس کے سلمان فارسی ہیں، رومیوں کے سردار حضرت صہیب رومی ہیں، حبشیوں کے حضرت بلال، اور درختوں کا جو سردار ہے وہ بیر کا درخت ہے، اور مہینوں کا اشہر حرم ہے، دنوں کا سردار وہ جمعہ ہے، اور کلاموں کا سردار وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا جو سردار ہے وہ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ اس کی آیت الکرسی کہ بے شک اس میں 50 کلمے ہیں، اور ہر کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں۔ ایک اور آخری فضیلت اس حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر یعنی حارث چوکیدار معمور کیا، تو فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں چوکیداری کر رہا تھا، فاتانی آتن، اتنے میں نے دیکھا ایک آنے والا شخص آیا اور فجعل یحسو من الطعام، وہ زکوٰۃ کے اس مال میں سے، اس اناج میں سے چوری کرنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ واللہ لا ارفعنک الی رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا کہ تم مسلمانوں کے زکوٰۃ کے مال سے چوری کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدہ، کہ میری عیال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، میں فقر و فاقے سے ہوں اور میری مجبوری ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی بڑی حاجتیں بیان کی، پریشانی بیان کی، محتاجی بیان کی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد کذبک وسیعود، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دوسری رات پھر آیا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا، وہ پہلی رات سے زیادہ منت سماجت کرنے لگا اور اپنے عذر وہ تراشنے لگا، تو کہتے ہیں میں نے پھر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن جب نبی علیہ السلام کے مجلس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، اور کہتے ہیں کہ جب تیسری رات وہ آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں کسی حال میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ میں تجھے ہر حال میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے کہنے لگا ابو ہریرہ دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، مجھے چھوڑ دو میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تجھے نفع دیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اذا آویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو اپنے بستر پہ آئے رات سونے کا ارادہ کرے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کر، فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے وہ تیری حفاظت کرتے ہیں، وہ تیری حفاظت پہ معمور ہو جاتے ہیں، اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھے یہ وظیفہ دیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو جب صبح میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا، اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا اس کے بدلے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ اس نے بات سچی کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا، یعنی وہ شیطان تھا جو 3 رات تیرے پاس آیا مال غنیمت سے چوری کرنے کے لیے، اور اس نے جو تجھے یہ وظیفہ بتایا کہ رات سوتے وقت یہ آیت کریمہ کو پڑھ لیا کر، ساری رات اللہ کی طرف سے فرشتے تیری حفاظت کریں گے، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، یہ بات اس نے سچی کی ہے اگرچہ ہے جھوٹا۔ تو یہ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی بڑی عظیم آیت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ پورے قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت وہی آیت کریمہ ہے۔ آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، لن انفصام لها، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا اکراہ، لا نفی کے لیے ہے، اکراہ کے معنی زبردستی، تو لا اکراہ کے معنی دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اکراہ کسی کو زبردستی کسی کام پر مجبور کرنا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد، قد یقیناً تبینہ واضح ہو چکا، بیان سے ہے، الرشد ہدایت، راہیابی راستی، من الغی، غی کہتے ہیں گمراہی کو، بدراہی کو، ضلالت کفر، تو قد تبین الرشد، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ فمن، پس وہ شخص، یکفر، جو انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا، طاغوت شیطان، حق سے روکنے والے، بت، معبود باطل، سرکش، یہ سب معنوں کے لیے آتے ہیں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد یقیناً، تحقیق، استمسک، استمساک کے معنی ہے پکڑ لینا، روکے رکھنا، فقد استمسک، یقیناً اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، عروہ کہتے ہیں کڑے کو، کنڈے کو، کسی چیز کا دستہ یا قبضہ، الوثقی اس کے معنی ہے پختہ، جیسے میثاق ہم پڑھ چکے ہیں، پختہ عہد، وثیق یہ بھی پختہ عہد کو کہا جاتا ہے، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اسی طرح سورہ محمد میں ہے، حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، تو وثاق کے معنی ہے پختہ، کہ اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا ہے۔ لن انفصام لہا، انفصام کے معنی ہے ٹوٹنا، لن انفصام، ٹوٹنا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے۔ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کا تعلق اصلاً چونکہ عقیدہ قلب سے ہے، دل سے ہے، اور دل کے اوپر کوئی جبر و اکراہ کی گنجائش ہی نہیں، اور نہ ہی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون ہے کہ وہ بندوں پر زبردستی یعنی اسلام کو مسلط نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 99 ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا زبردستی تو زمین پہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے مسلمان ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو لوگوں پہ زبردستی کر رہا ہے، حتیٰ یکونوا مومنین، زبردستی انہیں مسلمان کرنا چاہتا ہے، تو یہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی مسلمان کرنا چاہتا تو زمین پہ کوئی کافر نہ ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون یہ ہے جو سورہ کاف کی آیت نمبر 29 میں ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ حق تیرے رب کی طرف سے آ چکا ہے، پس فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر اختیار کرے، تیرے رب نے اجازت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ بندے کی مرضی، وہ اپنے مرضی سے اختیار سے کفر اختیار کرتا ہے یا ہدایت کو اختیار کرتا ہے۔ ہاں یہ فرما دیا، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ فَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اگر تم اسلام کو پسند کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، وہ بندوں کے لیے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ تو لا اکراہ فی دین اس کے معنی ہے کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کسی کو بھی آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردستی کی ہے بندوں پہ کہ انہیں زبردستی مسلمان کریں، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایسے واقعات ہیں، ان کا غلام تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اپنے کام میں بڑا ماہر ہے اور میری یہ چاہت تھی کہ تو اسلام قبول کر لے، لیکن اگر تو نہیں کرنا چاہتا جا، میں نے تجھے آزادی دے دی، میں نے تجھے رہا کر دیا۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اس نے انکار کر لی۔ تو مسلمان کرنے میں کسی پہ کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے
کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہو جائے اور اسلام لانے کے بعد اگر وہ اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، حدود کو توڑے گا، تو تب اس کو سزا دی جائے گی، اس میں زبردستی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسا کوئی شخص کسی ملک کے اندر رہائش اختیار کرتا ہے، وہ اس ملک کا باشندہ بنتا ہے، اس کے قوانین کو مان لیتا ہے، تو جب تک یہ اس ملک کے اندر نہیں گیا، اس ملک کی شہریت اس نے اختیار نہیں کی، تب تک اس ملک کے قانون کا ماننا اس پہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے شہریت اختیار کر لی تو اب اس کے بعد اگر یہ اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دین کے کسی کو مسلمان کرنے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت جو ہے وہ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو چکا ہے، بالکل واضح ہو گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ لفظ قرآن کریم میں 8 بار آ چکا ہے۔ طاغوت مختلف معانی اس کے لکھے جا چکے ہیں۔ کسی نے کہا جادو کو کہتے ہیں، کسی نے کہا جادوگر کو طاغوت کہتے ہیں، کسی نے کہا کاہن کو، کسی نے کہا اس کے معنی بت ہیں، کسی نے کہا شیطان ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کا قول ہے کل ما یعبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ جو بھی نظام ہے، جو بھی چیز ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، بتوں کا انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لایا وہ اللہ پہ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، مضبوط کنڈے کو۔ العروۃ الوثقیٰ سے مراد اسلام ہے، جو ایک مضبوط کڑا ہے۔ بعض محققین صوفیہ نے کہا ہے کہ عروۃ الوثقیٰ اس سے مراد نسبت مع اللہ ہے، اللہ کی نسبت ہے کہ وہ حاصل ہو جانے کے بعد منقطع نہیں ہوتی، وہ نسبت ختم نہیں ہوتی۔ تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے تھام لیا اس مضبوط کنڈے کو، لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے، خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ولی الذین، اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا۔ یخرجهم من الظلمات الى النور، انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے رکھوالے، ان کے دوست وہ شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہ سب آگ کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں۔ اللہ تشریح ہو چکی ہے۔ ولی الذین، ولی کے معنی ہے دوست، مددگار، نصرت کرنے والا۔ اس کے معنی رفیق، دوست، پشت پناہ، سرپرست، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان لائے۔ یخرجوہم، یخرجو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع سے، اخراج سے، وہ نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، ظلمتن کی جمع اندھیریاں، الی النور، نور کی طرف، نور کے معنی روشنی۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر اپنا لیا۔ اولیاءہم، اولیاء ولی کی جمع ہے، ان کے دوست، ان کے ولی، ان کے مددگار، الطاغوت، طاغوت ہے، اس کی تشریح ہم نے پڑھ لی ہے کہ کفر، شیطان، بت، یہ سارے اس کے معنی ہیں، یہ سارے ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیریوں کی طرف۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے، یہ لوگ، اصحاب النار، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صحابی ہمیشہ ساتھ رہنے والا، یہ آگ کے دوست ہیں، آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یخرجونہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سبحانہ و تعالی نکالتا ہے
مومنوں کو، ایمان والوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے روشنی کی طرف۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری والے، وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا مومن ہونا خدا چاہتا ہے تو ان کو اپنی توفیق اور ہدایت کی مدد سے جہالت، نفس پرستی، وسوسوں اور کفر تک پہنچانے والے شبہات سے نکال کر اس صراط مستقیم پہ لا ڈالتا ہے جو ایمان تک ان کو پہنچا دیتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ امام واقدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جس جگہ بھی یہ الفاظ یعنی ظلمات اور نور کے لفظ آئے ہیں تو ان سے مراد کفر و ایمان ہے، سوائے سورہ انعام کے، اس کی پہلی آیت میں جعل الظلمات والنور، وہاں پہ ظلمات اور نور سے مراد شب و روز ہیں، دن اور رات۔ باقی پورے قرآن میں ظلمات اور نور، ظلمات سے کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ فرمائے ایمان والوں کا دوست وہ اللہ ہے اور اللہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی اور دوست وہ طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، اور اسی طرح بت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے ظلمتوں کی طرف۔ دونوں جگہوں میں اوپر یخرجون من الظلمات اور یہاں یخرجونہم من النور الی الظلمات، ظلمات جمع ہیں اور نور کا جو لفظ ہے وہ واحد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر جو ہے اس کے بہت سارے انواع ہیں، اس کے متعلقات، ملحقات وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں نور جو ہدایت ہے، روشنی ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، اسلام کی روشنی، اسلام کی ہدایت، اسلام کا راستہ، یہ ایک ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر وہ مختلف شکلوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ظلمات جمع اور نور واحد لائیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جو طاغوت کے ساتھی ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کے اندھیریوں میں لے جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا کے غلط راستوں پہ لگا دیتا ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔